نہایت ہی قابل احترام بھائیوں، بیٹوں، نوجوانوں، نہایت ہی قابل احترام میری بہنوں، اور آج کی اس تقریب کو منعقد کرنے والے جناب راجہ امجد صاحب اور ان کے ساتھی، میں سب کا نہایت ہی شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں سے معافی کا بھی خواستگار ہوں کہ آپ کو اتنا لمبا انتظار کرنا پڑا، جس پر مجھے بڑی سخت شرمندگی ہو رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تو راستوں سے بھی واقف نہیں، جہاں کوئی اٹھا لیتا ہے اس کے بعد جب وہ اٹھاتا ہے تو میں اٹھ جاتا ہوں، جب وہ کہتے ہیں چل پڑو تو میں چل پڑتا ہوں۔ تو اگر تاخیر ہوئی ہے تو اس میں میری غلطی تو نہیں ہے، لیکن معافی میں مانگتا ہوں اور بہت ضروری بات ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے جس محبت کے ساتھ یہاں انتظار کیا، میرا اور میرے ساتھیوں کا استقبال کیا، اور میں کئی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے شہروں سے آپ کو تشریف لائے، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ آپ کا اصل میں وہ بڑا پن ہے اور آپ کی اپنے وطن کے ساتھ محبت ہے، اور آپ کی یقیناً یہ محبت جو ہے یہ نہ صرف آپ کی عظمت بیان کرتی ہے، بلکہ ہمارے ملک پاکستان کی عزت کے بڑھوتری میں بھی اس کا کردار ہے، جس پر آپ قابل ستائش ہیں، اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ معزز سامعین، میں تو بڑے مختصر وقت کے لیے یہاں رکا، اور مقصد یہ تھا کہ آپ سب میرے احباب اور دوست ہیں۔ چند میرے دوستوں بہت عرصے سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، ان کا اصرار تھا کہ میں ضرور کچھ ٹائم کے لیے آؤں، لیکن 2 دن میں تو کس کو ملتا میں۔ تو آپ کی وساطت سے میں ان سے بھی معافی کا خواستگار ہوں جن تک میں نہیں پہنچ سکا، جن سے میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور آپ نے یہاں اولڈم میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی اور خوبصورت تقریب کا جو انعقاد کیا ہے، اور جو باتیں سٹیج سے ہوئی میں سب سے اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں، مختلف پارٹیز ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو سے سبقت لے جانے پر، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے پر، ایک دوسرے کے خلاف سفراء ہوتے ہیں ایک سیاسی میدان میں۔ وہ تو یہاں یورپ میں بھی ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، ایشیا کے ممالک میں بھی ہوتا ہے۔ جہاں جہاں سیاست ہوگی، وہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف سفراء ہوتی ہیں، کبھی ریڈ لائنز کراس بھی کر جاتی ہیں جو نہیں کرنی ہوتی، لیکن بہرحال ایک یہ نظام ہے اور جس کے ساتھ ہم سب چل رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک جو ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے، وہ نہ تو کسی ایک جماعت کا ہے، نہ کسی زبان بولنے والے کا ہے، نہ کوئی ایک طبقہ کلیم کر سکتا ہے کہ یہ میرا اور دوسرے کا نہیں ہے۔ ملک ہم سب کا ہے، اس میں اچھا ہوگا تو ہم سب کے لیے اچھا ہوگا، اس میں کبھی کوئی کمی بیشی رہ جائے تو ہماری کمی بیشی ہوگی۔ ایک آپ لوگ بہت فکر مند ہوتے ہیں پاکستان کے لیے، مجھے ذاتی تجربہ ہے، میرے بہت سارے دوست، بہت قریبی دوست ملک سے باہر بستے ہیں، تو میں ان کے احساسات اور جذبات سے بخوبی واقف ہوں۔ مجھے پتہ ہے جب کوئی غلط خبر آتی ہے تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، جب کوئی اچھی خبر آتی ہے تو پھر آپ کتنے مطمئن اور خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک قدرتی بات ہے، یہ ایک انسٹنکٹ ہے جو کہ انسان کی جبلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی۔ ہمارا ملک بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت خوبصورت ملک ہے۔ ہمیں چیلنجز ہیں، آج دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جس کو چیلنجز نہیں، جس کی اکانومی انڈر پریشر نہیں، خواہ وہ ترقی پذیر ہے یا ترقی یافتہ ہے۔ کوئی سپر پاور ہے
یا بڑا کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ملک ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل، ہر ایک کے اپنے اپنے مشکلات، ہر ایک کے اپنے اپنے چیلنجز، ہمارے چیلنجز بھی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ بات کہنے کی جسارت کروں کہ جتنے مشکل ترین حالات میں پاکستان کے عوام نے اور پاکستان نے مقابلہ کیا، شاید ہی کسی دوسرے ملک نے کیا۔ آپ دیکھیں کتنے عرصے سے ہم ایک دہشت گردی کی آگ میں جل رہے ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں پاکستان نے، دہشت گردوں کا ہر بار اپنے سینے پسا ہے، 90,000 کے قریب جانے جا چکے، 15-18 ہزار ہمارے بہادر افواج کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی قربانیاں دی تھی، ہمارے سیویلین، ہماری پولیس، ہمارے رینجرز، ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز، ہمارے اسکولوں کے بچے، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹے، سب کی بھیڑ چڑھے۔ لیکن یہ بات بھی ریکارڈ پر کہ پاکستانی قوم نے اپنے آپ کو ایک بڑی ریزیلینٹ قوم ثابت کیا، ایک بڑی بہادر قوم ثابت کیا، ایک بڑی صابر قوم ثابت کیا، ساری دنیا سے ہم بھی واقف۔ ایسا کم ہی ہوا یا ہم نے دیکھا کہ ایک بم پھٹتا ہے، 100 بندہ مارا جاتا ہے، دوسرے دن پھر وہاں پر ہی لوگ آتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی جنگ تھی جو ہم لڑ رہے تھے، جو لڑتے رہے ہیں اور جو لڑ رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کتنے ملکوں کی فوج تھی افغانستان میں جو دہشت گردی میں بڑے ایڈوانس لوگ، بڑی بڑی طاقتیں تھیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجیز تھی، بڑے بڑے ان کے پاس انبار تھے پیسوں کے اور ڈالرز کے۔ تو وہاں ان کی کارکردگی بھی دیکھ لیں، دوسری طرف پاکستان کی بھی دیکھ لیں۔ آج تک ہم خدا کے فضل سے ایک ایک انچ پہ ان کا مقابلہ کر، ایک ایک انچ کے اوپر جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، لیکن پاکستان کی سالمیت پر آنچ نہیں آئی۔ یہی جنگ اگر کسی اور کو لڑنی پڑ جاتی تو آپ سوچ سکتے ہیں آپ، اور جس پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں، یس وہاں ہمارے چیلنجز اس سے علاوہ بھی بہت ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس میں بہت سارے معاملات ہیں، اور اس کے بعد جو دنیا کی ایک سیاست ہے اس میں ان حالات میں بھی پاکستان خدا کے فضل و کرم سے ایک طاقت ہے، ایک ایٹامک پاور ہے، اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنجز چند سالوں کی بات ہے، صرف چند سال، اور اب ہماری جو نسل اب جو آ رہی ہے، ہم نے بہت غلطیاں کی ہوں گی اور ہم نے کی بھی، لیکن مجھے یقین ہے اب جو ہماری نسل موجود ہے وہ یہ غلطیاں نہیں کرے گی۔ اب سب سے بڑی بات ہے کہ ہر شخص کے، خواہ وہ کسی جماعت کا، اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ پاکستان کی عزت میری عزت، پاکستان کی ترقی میری عزت، اور پاکستان اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اس کی حفاظت ہم سب نے کرنی ہے۔ خواہ میں گجر خان میں بیٹھا ہوں، آپ یہاں اولڈم میں بیٹھے ہیں یا کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، اگر وہ پاکستانی ہے تو ہی اسٹرنگ، وہ لنک ہے، کہیں نہ کہیں سے جڑا ہوا ہے وہ پاکستان کے ساتھ، اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کی محبت، اس کا عشق جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اور پاکستانی تو بڑے تکڑے لوگ، آپ نے خود آ کر یہاں ثابت کیا، میری ان بہنوں نے ثابت کیا، انہوں نے ایکسل کیا یہاں پر۔ آپ کو جو بھی ٹاسک ملتا ہے آپ اس کو کر گزرتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ایک ہائیبریڈ وار پاکستان کے خلاف چل رہی ہے، ایک سوچا سمجھا منصوبے کے تحت پاکستان کو ملا ہی نہیں، پاکستان کو کم تر سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک ہائیبریڈ وار ہے، میں تو آئی آلویز سے کہ وی آر انڈر اٹیک۔ اب وہ فوجوں کی لڑائی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اب یہ وار ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو کیپچر کیا جائے، ان کو متنفر کر دیا جائے، ان کو احساس کمتری دلا دیا جائے، ان کے حوصلے پست کر دیے جائے، وہ بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جائیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسا تو کسی گھر میں بھی ہو تو وہ گھر نہیں چل سکتا۔ تو ہمارے پر بھی یہ وار ہے، اور یہ وار ہو رہی ہے، کہاں سے ہو رہی ہے آپ سب کو پتہ ہے۔
اور ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. آپ نے بھی اس کا مقابلہ کرنا ہے. سوشل میڈیا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے یہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. جو کچھ بھی میرے پاس انفارمیشن آ رہی ہے وہ ساری سچ نہیں ہوتی. اگر آپ اس کی تحقیق کر لیں، آگے نہ بھیجیں اس کو. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ بغیر تحقیق، بار بار تکرار اگر قرآن نے پاک میں ہے تو وہ تحقیق کی ہے کہ تحقیق کرو، تحقیق کرو، تحقیق کرو. ہم تحقیق نہیں کرتے. ایک میسیج آتا ہے، جو بھی لکھا ہوتا ہے، آپ لوگ تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کو زیادہ سمجھتے ہیں، ہم لوگ کم سمجھتے ہیں، ہم لوگ اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں. تو ہم اپنے خلاف جو ہمارے خلاف ہائیبرڈ وار ہے اس کا ایک نہ سمجھتے ہوئے ایک حصہ بن جاتا ہے، جس سے ہمیں ہر لحاظ سے نقصان ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی پاکستان میں بھوکا نہیں مر سکتا، یہ میرا دعویٰ. کوئی ایسا ملک مجھے لا کر بتائیں کیا وہ جس میں ہر چیز موجود ہے. کبھی ہمارے ساتھ ایک مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں ہمیں تانبا مل گیا، سونا مل گیا، وہاں ایک مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یہاں سے گیس نکل سکتی ہے، وہاں ایک مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کولا ہے، کتنے لاکھ، کتنے ملین میٹرک ٹن ہے جو سعودی عرب اور یو اے ای کی دولت سے کئی گنا زیادہ ہمارے پاس تھا. ہمیں کہا جاتا ہے نہیں آپ نہیں استعمال کر سکتے، آپ تو وہی کل تک کولے پہ چلتے رہے ہیں. یہ پورا یو کے کولے پہ چلتا ہے، پورا یورپ کولے پہ چلتا ہے. آج آپ کو امیشنز یاد آ گیا نا کاربن کی. تو کاربن کس نے کیا؟ ہماری ٹوٹل جو کاربن امیشنز ہے پاکستان کی they are less than 1%. اور جو ہمیں ہٹ آئی ہے کلائمیٹ چینج کی کہ ہمارا پورا ملک جو تھا it was under the sheet of water. کس نے ہماری مدد کی؟ یہ کلائمیٹ چینج کے تو ہم افیکٹ ہیں. ہمارے ہزاروں لوگ جو ہیں اس میں سب کچھ، ان کے فصلیں گئی، ان کے جانور گئے، ان کے مکان گئے، ان کا کاروبار گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا. اس سے زیادہ ہیومن رائٹس کی کیا وائلیشن؟ اس کے ذمہ دار پاکستان تو نہیں ہے. پاکستان کے پاس وہ کاربن کیا چھوڑتا ہے؟ لیس دین 1%. جب بڑے ممالک کے سامنے ہم نے یہ بات کی کہ بھئی ہمیں کس جرم کی سزا دے رہے ہیں، یہ تو آپ نے جرم کیا ہے. اگر کلائمیٹ چینج کا مسئلہ آتا ہے تو it's because of you people, not because of Pakistan. لیکن اب یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. اب وہ یہ طریقہ پوری دنیا میں ہے. اب وہ جو ہے نا وہ غلط کر کے بھی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک نہیں کریں تو غلط. اب یہ کام ہو رہا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کا سوچنا چاہیے. آپ کا یہ بھی ملک ہے، آپ اس کے بھی شہری ہیں، آپ کو اس کا بھی سوچنا چاہیے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جو چیز ایک پرسیپشن ہے اس کو بنا دینا، پھر اس کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا جا سکتا؟ انسان کے ذہن کو اگر آپ کیپچر کر لیں، اس کو ایسی انفارمیشن دیں کہ وہ دوسری طرف سوچنے کے لیے تیار نہ ہو تو کیا کریں؟ یہ لوگ جو بم باندھ کے خود کچھ بمبار بنتے ہیں، اس کا ذہن ہی کیپچر کرتے ہیں نا. جو دہشت گرد اپنے آپ کو واقعی بم بن جاتا ہے، معصوم لوگوں کو مارتا ہے، نہ اس کو پتہ یہ کون ہے جن کو میں مار رہا ہوں، اور جو مرنے والا اس کو نہیں پتا میں کیوں مر رہا ہوں، مجھے کیوں مار رہا ہوں. تو یہ سب کچھ یہاں ہے. اور یہ ایک نئی سائنس، آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، آپ بڑی ایڈوانس کنٹری میں رہتے ہیں، کہ یہ اب شروع ہو گیا. یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. کوئی مذاق نہیں ہے. بنانا ریپبلک 25 کروڑ لوگ ہم وہاں پر بستے ہیں. یہ جو یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ سارے کے سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، بے فکر ہیں، ان کو ملک کی محبت نہیں ہے، کون لوگ کہتے ہیں؟ ہمارے لوگ تو بالکل کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اپنے وطن کے لیے 1 منٹ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں.
جب کوئی ملک میں ہمارے ملک میں مصیبت آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح اس کے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ سب اپنے ذہن میں رکھیں. اس جو ہے بیک گراؤنڈ میں اس نظام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پھر سوچیں کہ ہمیں بڑھنا کیسے. ابھی میں میڈیا سے بہت محبت کرتا ہوں, ان سے بڑا میرا ایک تعلق بھی ہے. دیکھیں یہ سب کچھ ہمارے پڑوس میں بھی ہوتی ہے, لیکن بات شائننگ انڈیا کی ہوتی ہے. ہمیں بھی اس پہ سوچنا چاہیے. ہم خود تو نہیں کہیں اپنے آپ کو بدنام کر رہے, اپنے نمبر خود تو نہیں کم کر رہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کامل یقین, کوئی پاکستان کو بلند نہیں پہنچا سکتا. پاکستان نے ترقی کی, اب یورج تو نہیں کر سکے. ان کی تو جو پارلیمنٹ ہے وہ 1000 سال سے زیادہ ہے اس کی عمر. آپ کی پارلیمنٹ کی عمر جو ہے ابھی 75 ایئرز. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی فکر نہ کریں. یہ جو نظام ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. کیا کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس کوئی چیزیں نہیں تھیں, آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی. آج ہماری سڑکیں بہت اچھی ہیں. آپ کراچی تک بائی روڈ سفر کریں, آپ کو مزہ آئے. آپ اپنی موٹر ویز کا مقابلہ کسی دنیا کی موٹر ویز سے کر سکتے ہیں. آپ کا بہت سارے ہمارے ڈیمز نہیں بنے, بن جانے چاہیے تھے, اب بن رہے ہیں, کوشش ہو رہی ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم فائنینشلی اکنومیکلی کسی کی گرفت میں آ جاتے ہیں نا تو پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ نکلیں گے اس میں سے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ قوموں کی زندگی میں اس سے مشکل وقت بھی آتے تھے. جاپان پر تو ایٹم بم گرا تو ختم ہو گیا تھا. جرمنی کی کیا حالت تھی, وہ 2 لاکھ ہو گیا تھا. ان کے پاس ڈب روٹی نہیں تھی, ان کے پاس انڈے نہیں تھے. یورپ یہاں یوکے میں کیا ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں, یہاں انفلیشن اتنی ہو گئی تھی کہ کچھ نہیں مل رہی تھی, راشنز تھا. لیکن قومیں نکلتی ہیں. ہم بھی ایک قوم ہے انشاءاللہ تعالیٰ, مضبوط قوم ہے, تکڑی قوم ہے. جتنی سختیاں ہم جھیل رہے ہیں ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کسی کنارے پہ لگے گی کشتی, اور سب سے بہتر طور پر لگے گی.